الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسان کے حرص اور لالچ کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی تھی کہ یہ انسان کے دل اور حرص کا عالم ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی بعض لوگ ناحق دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گداگری کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ قناعت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایک بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، وہ ہے استغنا اور قناعت۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، کہ اگر مال بہت زیادہ ہو جائے، دولت بڑھ جائے، دنیا کے اسباب بڑھ جائیں، تو ایسے آدمی کو بندہ غنی نہیں کہتا، یہ غنا نہیں، یہ تونگری نہیں، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ فرمایا غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے، اصل غنی وہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسلام کی نظر میں غنی مالدار کون ہے؟ جس کا دل غنی ہو۔ جس شخص کا دل بھوکا ہو وہ کبھی غنی ہو ہی نہیں سکتا۔ مال زیادہ آ جائے گا، حرص بڑھتی جائے گی، لالچ بڑھتی جائے گی، اس کی خواہش بڑھتی جائے گی، اور وہ زیادہ کے حصول میں اپنے آپ کو برباد کرے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، اپنے سکون کو، اپنے اطمینان کو، اپنی عزت کو وہ دھو پر لگا دے گا۔ تو نقصان ہوا یا فائدہ؟ نقصان ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ جو سورت کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، تقریباً ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد ہے۔ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت، الہاکم التکاثر۔ فرمایا آپ کو کثرت کی طلب نے، کثرت کی چاہ نے غافل کر دیا ہے، مشغول کر دیا ہے، مصروف کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اب دنیا کے پیچھے اتنے پڑے رہو گے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ قبروں کی زیارت کر لو گے، آپ قبر میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا پھر سب کچھ عیاں ہو جائے گا، علم الیقین ہو جائے گا آپ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثہما، اگر اس آدم کے بیٹے کے لیے دو بڑی وادیاں مال کی ہوں، کارخانے، فیکٹریاں، مال و دولت، مویشی، دو بڑی وادیاں ہو جائیں،
یہ تیسری کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوگا، سرگرداں ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے، ایسے حریص شخص کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی قبر ہی اس کو بھرے گی، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ رب العزت اپنے خصوصی رحمت کی آغوش میں اس شخص کو لے لے، وگرنہ مشکل۔ رومی کے فارسی میں شعر ہیں، ایک جگہ وہ کہتا ہے کوزہ چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد، کہ حریص آدمی کی یہ جو چشم آنکھ ہے، لالچی حریص کہ یہ آنکھ کبھی نہیں بھرتی، کبھی یہ سیر نہیں ہوتی۔ تا صدف کانے نشد پر در نشد، آگے دلیل دیتا ہے کہ یہ جو موتی ہے، موتی صدف، یہ آپ کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ یہ سیپی سے، صدف سے۔ بارش ہوتی ہے دریا سے یا سمندر سے، یہ سیپی اوپر آتی ہے، بارش کا ایک قطرہ جب یہ منہ کھولتی ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ سیپی کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے صدف، یہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے، صرف بارش کا ایک قطرہ اس کے پیٹ میں گیا، اس نے منہ بند کر لیا۔ اب وہی پانی کا قطرہ موتی بنتا ہے اور وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے اور وہ ماتھے کا جھومر یا کسی گلے کا ہار بنتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ سیپی ہرس اور لالچ کرے، ایک قطرہ اندر گیا، پھر اس نے منہ کھولا دوسرے کے لیے، تو پہلا باہر آ جائے گا پانی کا قطرہ۔ تا صدف کانے نشد پر در نشد، اگر یہ سیپی قناعت نہ کرے پانی کے قطرے پر، تو اس کائنات میں کسی کو موتی نہیں مل سکتا۔ یہ اس کی قناعت کا عالم ہے کہ اتنے موتی حاصل ہو رہے ہیں لوگوں کو، لیکن حریص بندے کی آنکھ نہیں بھرتی، پیٹ بعض اوقات بھر جاتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیٹ بھی نہیں بھرتا اس کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، استغنا اور قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دل کی ہرس، ہاتھوں کی کھجلی، آنکھ کی ایک ہوس، اور دل میں ہمیشہ یہ کثرت کی طلب، یہ انسان کو، انسان کے سکون کو، اس کے اطمینان کو، اس کی راحت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ زیادہ کے لیے سرگرداں پھرتا رہتا ہے، وگرنہ ملے گا اس کو وہی جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے، وہی ملے گا، اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتا اس کو۔ اور جو مقدر میں تھا وہ رب نے دے دیا، جو نہیں تھا وہ نہیں ملا، اور اگر ہوگا اللہ دے دے گا۔ ہاں، اللہ سے مانگو، مانگو اللہ رب العزت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی تھی، یہ ذہن بنا دیا تھا، قناعت، استغنا، کہ ہر چیز سے غنی ہو جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا نا ابو ہریرہ کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغنا ہے، دل غنی ہے، نہیں مانگنا۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام، میں کہتا ہوں کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کہ بالکل ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا استغنا آج غربت، مہنگائی، پریشانی، اور ہر شخص رو رہا ہے تقریباً۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ مہنگائی مسئلہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کیوں مہنگائی مسئلہ نہیں؟ یہ اسلام سے بہت بڑی جہالت ہے کہ کہنا جی ہم مر گئے، ہم مر گئے، مر گئے، مر گئے، مر گئے، ہر وقت روتے رہنا۔ کم از کم اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل، بھروسہ رکھو۔ تربیت اللہ کے رسول نے کیا کی؟ خندق کھول رہے ہیں، خندق کھدائی کر رہے ہیں،
اور ایک صحابی آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، کئی دنوں سے ہم خندق میں لگے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، شدید بھوک سے نڈال ہو گیا ہوں، کچھ گھر میں کھا کے آؤں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، پیٹ اندر چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے پردہ ہٹا کے بتایا کہ تو نے ایک پتھر باندھا ہے، آپ کے قائد راہبر رہنما نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے، 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ بھوک کا یہ عالم ہے، کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں، کاروبار بند، تجارت بند، بازار بند، 1 مہینے سے پہرے دے رہے ہیں اور بشارتیں، خوشخبریوں کا یہ عالم ہے کہ پتھر توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں سے، ایک ضرب ماری، دوسری تیسری، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کیسر و کسرا کی بشارت کی خبریں سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ ٹوکرے مٹی کے کندھے پہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں لے جا کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اصل عیش و عشرت، اصل زندگی وہ تو آخرت کی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور بھوکے شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ پڑھ لو صحیح بخاری۔ ایسا توکل، ایسا استغنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں بھر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن کان عیشہ کفافا وقنعہ اللہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی معاش اور گزران اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ خوشخبری ہے ایسی شخص کے لیے کہ جو رب نے دے دیا اس پر قناعت کر رہا ہے اور اس پر وہ خوش ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان من اسلم و روزے کا کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ جو مسلمان ہوا اللہ نے اس کا دل غنی کر دیا، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر وہ خوش ہے اور اس کو کافی سمجھتا اپنے لیے، اور مزید کے لیے حلال طریقے سے محنت کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، مستدرک حکم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ غنی بندہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دولت کے پیچھے حرام ذرائع سے مال کماتا رہے، دونوں ہاتھوں سے، خود بھی لگا ہوا ہے، بیوی بچے بھی لگے ہوئے ہیں، بہو بھی لگی ہوئی ہے، بیٹیاں بھی ہیں۔ نہیں، استغنا کا نسخہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک۔ اے ابن آدم، اے حضرت انسان، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، فراغت نکال، فارغ ہو، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر کے، غربت کے راستے بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، املو یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، میں تیرے دونوں ہاتھ مشغول کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری غربت، تیری فقیری، تیری کلاشی کے سوراخ بند نہیں ہو گئے، تو کماتا رہے گا، اتنا نکلتا رہے گا، ساری زندگی کماتا رہے گا، تیری غربت، تیری کلاشی ختم نہیں ہوگی۔
تجھے سکون اطمینان نہیں آئے گا۔ اگر سکون اطمینان اور غنا چاہتے ہو، قناعت چاہتے ہو، تو فرغ لعبادتی، تو اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ رب کا بھی وقت ہے نا، وہ رب کو دو، پھر جو آپ کا وقت ہے آپ اپنے لیے لو، نہیں تو پھر دھمکی لگائیے۔ سبحان اللہ، غنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو۔ صحیح جامع صغیر کی یہ حدیث، صحیح جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزہ استغناہ عن الناس، بندے کا شرف، عزت، مقام و مرتبہ، اس کا احترام کس چیز میں ہے؟ قیامہ باللیل، جتنا رات کو قیام کرے گا۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میرے شرف میں، میری عزت میں، میرے احترام میں، میرے وقار میں اضافہ ہو، وہ رات کو قیام کرے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے، مستغنی ہو جائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اور جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرے۔ علامہ البانی نے صحیح جامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہمارے یہ بچے جو پہلی کلاس کے طالب علم ہیں، ہم ان کو یہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انظر الی من هو اسفل منکم ولا تنظر الی من هو فوقکم، لوگوں ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف دیکھا کرو دنیاوی اعتبار سے، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھا کرو دنیاوی اعتبار سے کہ واہ بھئی فلاں کی گاڑی، فلاں کا بنگلہ، فلاں کی دولت، فلاں کے نوکر چاکر، فلاں کی کر و فر، اوپر نہ دیکھا کرو، وگرنہ کیا ہوگا کہ قارون جب نکلا دولت میں لش پش، کیا اس کی سواری اور کیا اس کی دولت اور کیا ہیرے جواہرات۔ وقال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، واہ بھئی واہ، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی جیسے قارون کو ملی ہے، یہ تو بڑا قسمت والا ہے، قسمت کا دنی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن لوگوں کو اللہ نے علم دے رکھا تھا انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہلاکت تو تمہارے لیے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقی، خیر وابقی۔ تو فرمایا نچلے طبقے کی طرف دیکھا کرو۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہو، کتنے لوگوں کے پاس چھت نہیں، 3 ٹائم کھاتے ہو، کتنے لوگوں کے پاس 2 ٹائم کا 1 ٹائم کا کھانا نہیں، آپ کو اللہ نے 2 بازو دے رکھے ہیں، کسی کے 2 بازو نہیں، کسی کا 1 نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کے کان نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں علم سے، اللہ کی نعمتوں سے دنیاوی محروم ہے۔ اللہ نے آپ کو جیتا جاگتا دماغ دے رکھا ہے، اسلام کی نعمت سے محروم کیا ہے۔ کتنے ہی دنیا میں وہ لوگ ہیں، دولت مند ہیں، وہ حسن و جوانی والے ہیں، دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہیں۔ شکر کیا کرو اللہ رب العزت کا، فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اپنے سے نچلے طبقے کی طرف دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تو نے اس کو کچھ نہیں دیا، مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کو ناقدری نہیں کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ جب نچلے طبقے کی طرف دیکھو گے تو اللہ نے آپ کو جو دولت دے رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تو نے مجھے یہ دی، فلاں کو نہیں دی۔ ہمیشہ اوپر والے لوگوں کی طرف دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کا حقیر سمجھ لو گے۔ اللہ نے 20 نہیں سینکڑوں نعمتیں ہر شخص کو اور ہمیں دے رکھی ہے، بلکہ ہزاروں دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نسخہ بتایا غنی ہونے کے لیے، استغنا ہے۔ سبحان اللہ،
ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابن ماجہ میں یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی ہے۔ کہنے لگا او عزنی و اوجز، ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کرو، لیکن مختصر سی نصیحت، یہ پلے باندھ لوں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ، اللہ کی عبادت صلی صلاۃ مودع، ایسے آئندہ تو نے نماز پڑھنی ہے جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، جیسے تو دنیا سے جا رہا ہے، آخری نماز سمجھ کر تو نے ہر نماز پڑھنی ہے، تیرا خشوع خضوع وہاں موجود ہوگا انشاءاللہ، توجہ ساری نماز میں ہوگی، اور ایسے نماز پڑھ کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں آتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، خالق کائنات سے، مالک ارض و سما سے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے تو کھڑا ہے، اگر یہ تصور نہیں آتا تو کم از کم یہ تو تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَكَلَّمْ كَلَامًا تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، تیسری بات، ایسی بات منہ سے نہ نکالنا کہ کل معافی مانگنی پڑے، معذرت کرنی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ چوتھی بات، وَجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو اسے مایوس ہو جا، بس تو نے ادھر دیکھنا ہی نہیں، نہ للچائی ہوئی نظروں سے، نہ ہاتھ پھیلانا ہے۔ وَجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تکن غنیًا تعیش غنیًا، تو دنیا کا سب سے بڑا غنی ہو کر زندگی بسر کرے گا، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تو تعیش غنیًا۔ اللہ اکبر، کیسا نسخہ بتایا اور کیا ذہن بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی میں نے اپنا آپ کو ہبہ کیا ہے، آپ میرے بارے میں فیصلہ کرو، آپ میرے ولی ہو۔ آپ نے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ بار نبوت برداشت نہیں کر سکتی، نبوت کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاتون کے اندر بڑی لیاقت ہونی چاہیے، بڑی صلاحیت۔ تو تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر جانے لگی تو ایک صحابی نے کہا میرا ہی نکاح کر دو، اگر آپ نہیں اسے نکاح کرنا چاہتی اللہ کے سو میرا کر دو۔ فرمایا کیا حق مہر ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ بھائی کچھ تو دے اس کو حق مہر۔ اچھا جا گھر میں التمس ولو خاتم من حدید، اوے لوہے کی انگوٹھی اگر پڑی ہے نا، چاندی کی نہیں، سونے کی نہیں، تیرے گھر میں کرسیاں نہیں، ٹیبل نہیں، قالین نہیں، بستر نہیں، چارپائیاں نہیں، اور تیرے گھر میں برتن نہیں، چل کہیں لوہے کی انگوٹھی پڑی ہوگی، لیا اس کو دے حق مہر میں۔ کہنے لگا وہ بھی میرے گھر میں نہیں ہے۔ جب عورت مایوس ہو کے جانے لگی تو آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا نام سورۃ کذا و کذا و کیتا و کیتا و کیتا، فلاں 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 صورتیں یاد ہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا اس کو یہ صورتیں یاد کروا دینا، اس کے عوض میں نے تیرے ایسا نکاح کر دیا، لے جا اس کو۔ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ اس کو کہتے ہیں غربت۔ سبحان اللہ، اور گھر میں کچھ نہیں، مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا میری شادی کرواؤ، اور کسی پڑوسی کو نہیں پتا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی رویا پیٹا نہیں، کہتا میری شادی کرواؤ، اور اللہ، اور قرآن یاد ہے۔ ایسا توکل، ایسا بھروسہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَوَكَّلُوا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کیا کمال۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذہن بنا رہے نا آپ اپنے شاگردوں کا، اپنے پروانوں کا ذہن بنا رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح جامع صغیر میں بھی آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر آپ اللہ پر توکل کرنے لگ جاؤ گے اور توکل کا حق ادا کرو تو اللہ آپ کو روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔
کسی کے کارخانہ نہیں، کسی پرندے کا، کتنی چیلیں ہیں، کوے ہیں، یہ فاختائیں ہیں، بلبلے ہیں، یہ کتنے پرندے ہیں، کسی کو کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی اس کا ٹھیلا نہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں رب کا ذکر کر کے، شام کو پپوٹے بھر کے آتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، دل غنی ہو، ولکن الغنی غنی النفس۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، اس نے بھی طالب علموں کا، نوجوانوں کا ذہن کیا بنایا، سبحان اللہ، کہتا ہے یہ استغنا ہے، نگوں رکھتا ہے ساغر کو پانی میں، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ کہتا ہے اوے غربت کا رونا رونے والوں، چیخنے چلانے والوں، استغنا ہے، نگوں رکھتا ہے ساغر کو پانی میں۔ کبھی ندی کے کنارے پر جا کر دیکھا کرو، بلبلا پانی کے اندر یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے، ید العلیٰ خیر من ید السفلی، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ فرمایا کہ تم بھی اپنے ہاتھ کو یوں رکھو، یوں نہ رکھو۔ پایا میں نے استغنا میں معراج، کیا آگے بھائی بولو، نہیں آتے شعر، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، کہ مسلمانوں کا عروج استغنا میں ہے، قناعت میں ہے، دل کے غنی ہونے میں ہے، بھوک میں اور اس میں رونے پیٹنے میں نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی نوجوانوں کے، مسلمانوں کے، کہ دستے نگر نہ ہوا کرو، خاص طور پر طالب علموں کا ذہن بنایا۔ تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کشے شبنم، نگو جامو سبو کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اب اس کا شعر کا کیا پتا آپ کہ اکثر آپ میں سے، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، استغنا کے ذریعے اس گداگری کو، اس بھیک مانگنے کو، ہاتھ پھیلانے کو پیغام خجالت دو، نہ رہ منت کشے شبنم، نگو جامو سبو کر لے۔ کہتا ہے تم پتوں کے اوپر سے شبنم کشید کر کر کے کتنے پیالے اور مٹکے بھر لو گے، کچھ نہیں کر سکتے ہو سوائے اپنے آپ کو تھکانے کے۔ لہذا یہ طے کر لو کہ ہم نے جو کچھ لینا ہے اپنے خالق اور مالک سے لینا ہے، جس سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا، کیونکہ ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ذلت الگ مقدر میں آ جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، استغنا، اور ایک واقعہ نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے خوش، سبحان اللہ، نمازیں مسجد میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، لیکن آپ نے ان کا ذہن بنا دیا تھا کہ دیکھو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، رب سے مانگنا، یہ دنیا کی چیزیں آنے جانے والی ہیں، بھوکے رہ گئے کچھ نہیں ہوتا، مانگ لیا تو عزت جاتی رہتی ہے۔ ہاں اللہ کے لیے مانگو، اللہ کے دین کے لیے مانگو، جہاد کے لیے مانگو، یہ گنجائش ہے، یا جیسے جو طریقہ پچھلے درس میں نے بتایا، وگرنہ اپنی ذات کے لیے مانگتے رہنا، مال میں کثرت کے لیے، الہاکم التکاثر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا کلا لینبذن فی الحطمہ یحسب ان مالہ اخلدا، میں مال کے بلبوتے پر میں زندہ رہوں گا، مال کے بلبوتے پر میرا علاج ہوگا، نہیں، اصل دولت وہ قناعت، استغنا،
لوگوں سے مستغنی ہو جانا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل. عبداللہ ایسے زندگی بسر کرنا جیسے تو اجنبی ہے, کوئی تجھے جانتا ہی نہیں, یا جیسے تو مسافر ہے. اور یہ ذہن بنایا صحابہ کرام کا. سبحان اللہ. پھر دنیا کے سب سے بڑے غنی صحابہ کے شاگرد تابعین, تابعین کے شاگرد تبع تابعین, اور علماء کرام, ائمہ اعظام, محدثین و مفسرین وقت کے بڑے غنی تھے. سبحان اللہ. ایسے ایسے واقعات ہیں, ایسے ایسے واقعات ہیں ان کو کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی. یہ کیا تھا؟ یہ رہبر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا ہوا تھا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگ رہے تو رب سے مانگو, مدد مانگنی ہے رب سے مانگو, سوال کرنا تو رب سے سوال کرو. بس کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو. ہے نا حدیث پڑھتے طالب علم. یہ استغنا ہے, یہ عزہ استغناء عن الناس. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, بہت کچھ. یہ جو اللہ نے آزاد دیے ہوئے ہیں, آپ سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, یہ اللہ کی نعمت نہیں, یہ دولت ہے. دولت, یہ اولادیں, یہ صحت, یہ تندرستی, یہ حافظہ, یہ وقت, یہ بہت بڑی نعمت. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور ہم اللہ کی نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے, تو پھر نہ شکری نہیں, نہ شکری نہیں ہر وقت. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے, میں اور دوں گا, میں اور دوں گا. یہ بھی ایک نسخہ اللہ رب العزت نے بتایا. اگر اور چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو, شکر ادا کرو, اور اللہ کی زیادہ زیادہ بندگی کرو.